ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. او بھائی جان، آپ کے ساتھ ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے، آپ ہمارے مقابلے میں ہیں ہی نہیں. آپ کی تمام سیاسی پارٹیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے. ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں قید کیا ہوا ہے. ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پورے عدلیہ کو مفلوج کر چکے ہیں. ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو لندن پلان کے تحت پاکستان میں جمہوری حکومت کو جو ہے رجیم چینج آپریشن کا حصہ بناتے ہیں. ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو لندن پلان کے تحت یہاں پر پاکستان میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی لاتے ہیں، ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر یہاں پر دہشت گرد لاتے ہیں، یہاں پر دہشت گردی لاتے ہیں. ہمارا مقابلہ ان سے ہے، ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ لوگ یہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. او بھائی جان، یا آپ خود مقابلہ کرو ان کا، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یا ہم مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا، پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی کا، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا، آپ ہمارا ساتھ دیں. اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں. اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں. کسے سنا، کسے سن، ہماری بہادری کے اگر تمہیں بتانے لگ جائیں تو ہمارے پیر دبانے لگ جائیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں ایک واحد جمہوری جماعت رہ گئی ہے. ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں بابر سلیم سواتی صاحب، وہ بھی جو ہیں ہم سے زیادہ موقع اپوزیشن کو دیتے ہیں، اور آپ بھی وہ حسب روایت ان کو فالو ہی کر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ موقع جو ہے اپوزیشن کو دے رہی ہیں. میڈم اسپیکر صاحبہ، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو پارٹیاں پی ڈی ایم 2 میں اب حکومت میں ہیں، وہ وہاں پر فیڈرل یا قومی اسمبلی میں ہمارے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کیا کر رہی ہیں. ادھر تو آپ جو ہیں جناب شفیع جان صاحب کا مائک بند کر کے اپوزیشن لیڈر کو بولنے کا موقع دیتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرتی ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر کو اریسٹ کرتے ہیں. میڈم اسپیکر صاحبہ، یہاں پر ہمارے اسپیکر صاحب جمہوری بننے کے لیے ان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے اور ہمارے اسپیکر صاحب جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے وہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے، تو ان کو وہاں جو ہے ملنے نہیں دیا جاتا. لیکن یہاں پر ایک اپوزیشن کا بندہ جو ہے اس کے حق میں بات نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ عوام کی بے عزتی ہے، صرف ایک اسپیکر صاحب کی بے عزتی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایوان مقدس رہیں. آج جو ہے چلو آج ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آپ اس طرح کریں، ظرف دکھائیں جو آپ غلط طریقے سے فارم 47 کے ذریعے اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہماری 26 ریزرو سیٹس جو آپ ہتھیا گئے ہیں ان سب بیٹھے کہنا اسپیکر صاحب ان کو بٹھائیں. سریش کمار صاحب، یہ ٹاس والے کو بٹھائیں، آپ کو ٹاس والے کو بٹھائیں. سہیل آپ 1 منٹ کے لیے چپ ہو جائے. سریش کمار صاحب، سریش کمار صاحب، میرے خیال سے آپ کو لڑائی کے لیے بھیجے گئے ہیں. پلیز سریش صاحب، ورنہ میں 227 آپ پر اپلائی کروں گی. ابھی سے میں آپ پر 227 اپلائی کروں گی. آپ صرف لڑنے کے لیے آئے ہیں، پورا ماحول آپ خراب کر رہے ہیں. سنیں نا آپ سننے کی صلاحیت کے پھر جواب دیں، اپنے باری میں جواب دیں. بیٹھے سریش صاحب، بیٹھے سریش صاحب، بھائی جان میں بیٹھے سریش صاحب، حل بتا رہا ہوں. میڈم اسپیکر صاحبہ، حل یہی ہے نا، کیونکہ ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. جو لوگ غلط طریقے سے آئے ہیں وہ ایوان کی تقدس کو بحال رکھتے ہوئے اس ایوان سے نکل جائیں. حقیقی جمہوریت کے ذریعے ایوان میں آئے، ہم بھی ان کی قدر کریں گے اور لوگ بھی ان کی قدر کریں گے. عوام کا یہ اعتبار ہے ان پہ کہ یہ جو بولتے ہیں، یہ جو کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں، نہ عوام ان کو سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ ان کو ووٹ دیتی ہے. پورے پاکستان میں صرف 17 سیٹیں یہ جیتے ہیں، تو یہ تو ان کی مقبولیت کا حال ہے. میرے دوست اجاز صاحب نے بات کی کہ یہاں پر جو پختون قومی جرگہ ہو رہا تھا، ہم رات کے 4 بجے تک اس کو پرامن طریقے سے وائنڈ اپ کرنے کے لیے ہمارے اپوزیشن بینچز بھی، ہمارے ٹریجری بینچز بھی
ہماری صوبائی گورنمنٹ بھی اس میں صبح 4 بجے تک میٹنگ کر رہے تھے. میڈم اسپیکر صاحبہ یہاں پر امن و امان کے حوالے سے جو اجلاس چل رہا تھا بہترین چل رہا تھا. ادھر آج اعجاز صاحب نے بات کی کہ علماء، ہم جتنے علماء حق پاکستان میں شہید ہوئے ہیں ہم سب کے لیے بولے بھی ہیں، ان کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو. لیکن آپ کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب ان میں سے کتنے جنازوں پر گئے؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان میں سے کتنے علماء جو ہمارے شہید ہوئے ہیں علماء حق انہوں نے مذمت کی ہے؟ کائنڈلی یہ جواب آپ مجھے پھر دیں گے. میڈم اسپیکر صاحبہ اسموتھ چل رہا تھا سب کچھ. یہاں پر پرسوں باجاوڑ سے جو ہمارا اپوزیشن کا ایم پی اے ہے وہ یہاں پر منتیں کر رہا تھا اسپیکر صاحب کو کہ میں نے تقریر کرنی ہے، مجھے آپ موقع دیں. اس سے پہلے وہ 2 دفعہ تقریر کر چکا تھا. اسپیکر صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کس حوالے سے بات کرنی ہے تو اس نے کہا کہ امن و امان کے حوالے سے. اسپیکر صاحب نے کہا بالکل آپ کا حق ہے، میں آپ کو مائک دیتا ہوں. میڈم اسپیکر صاحبہ اسپیکر صاحب نے ان کو مائک دیا. اس نے 10 منٹ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور صوبائی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا. 10 منٹ بعد اسپیکر صاحب نے اس کو بار بار کہا کہ امن و امان اور باجاوڑ کے لوگوں پر بات کریں، لیکن وہ نہیں کر رہا تھا تو اسپیکر صاحب نے اس کا مائک بند کر دیا. ابھی ہوتا کیا ہے میڈم اسپیکر صاحبہ، باہر جب جاتا ہے وہ ہم پر بھی الزام لگاتا ہے، مجھ پر بھی لگاتا ہے، شفیع جان پہ بھی لگاتا ہے کہ اس نے وہاں پر باجاوڑ کے لوگوں کے خلاف بات کی. ہم نے بات کی صرف اور صرف فارم 47 کے ذریعے جو اس ایوان کا حصہ بنے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کم کرتے ہیں، لیکن ہم جو ان کو لائے ہیں، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے بارے میں ہم زیادہ بات کرتے ہیں. پھر بھی ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. او بھائی جان، آپ کے ساتھ ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے، آپ ہمارے مقابلے میں ہیں ہی نہیں. آپ کی تمام سیاسی پارٹیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے. ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں قید کیا ہوا ہے. ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پورے عدلیہ کو مفلوج کر چکے ہیں. ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو لندن پلان کے تحت پاکستان میں جمہوری حکومت کو جو ہے رجیم چینج آپریشن کا حصہ بناتے ہیں. ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو لندن پلان کے تحت یہاں پر پاکستان میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی لاتے ہیں، ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر یہاں پر دہشت گرد لاتے ہیں، یہاں پر دہشت گردی لاتے ہیں. ہمارا مقابلہ ان سے ہے، ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ لوگ یہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. او بھائی جان، یا آپ خود مقابلہ کرو ان کا، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. یا ہم مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا، پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی کا، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا. آپ ہمارا ساتھ دیں، میں دعوت دیتا ہوں آپ ہمارا ساتھ دیں. میڈم اسپیکر صاحبہ، امن و امان پر باتیں ہوئی. آج میں خصوصی طور پر کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، وہ جیل میں ہیں. ان کی اہلیہ جو غیر سیاسی ہیں ان کو بنا حق قید کیا ہوا ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ، عمران خان سیاسی قیدی ہے لیکن اس کے ساتھ دہشت گردوں جیسا ظلم ہو رہا ہے جیل میں. اس کو صاف پانی نہیں دیا جا رہا، اس کو وضو کے لیے صاف پانی نہیں دیا جا رہا، اس کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں دیا جا رہا. اس کی کتابیں بند ہیں، اس کا اخبار بند ہے، اس کو ایکسرسائز کرنے نہیں دیا جا رہا. اس طرح جو غیر سیاسی ان کی اہلیہ ہے بشرا بی بی، ان کے ساتھ جو ہے جیل میں ناروا سلوک ہو رہا ہے. ان کو بھی جو ہے صاف کپڑے نہیں دیے جا رہے، صاف پانی نہیں دیا جا رہا، نہ پینے کے لیے نہ وضو کے لیے. یہاں پر ہماری جو غلط طریقے سے یہ اس ایوان کا حصہ بنی ہماری بہنیں، بشرا بی بی تو ایک عورت ہے، ان کے لیے آواز اٹھائیں. جو پنجاب کی جعلی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں، کم سے کم ان کو غیرت دلائیں کہ بشرا بی بی غیر سیاسی بھی ہیں اور وہ جو ہے ایک پردہ دار خاتون ہے، کم سے کم اس کا لحاظ تو رکھیں. میڈم اسپیکر صاحبہ، ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا تھا. عمران خان کا بانجا حسان نیازی، ان کو جھوٹے ٹرائل میں، جھوٹے ملٹری ٹرائل میں جو ہے 10 سال کی سزا ہو گئی. وہ ظلم تھا، ہو رہا تھا. ان کی بہنیں جب اپنے بھائی سے ملنے جاتی ہیں اڈیالہ جیل، وہاں پر وہ دھوپ میں، سخت گرمی میں ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان کو وہاں پر خوار کیا جاتا ہے، پھر اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا ان کو. ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، بیوی کے ساتھ اس کے ظلم ہو رہا ہے، بانجوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے.
بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں صرف ایک آدمی جناب عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے؟ کل علیمہ باجی کے گھر پر سادہ کپڑوں میں ملبوس دہشت گرد، کیونکہ سادہ کپڑوں میں جتنے بھی چادر اور چار دیوالی کی پامالی کرتے ہیں وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں۔ سادہ کپڑوں میں جو چادر اور چار دیوالی کی پامالی کرتے ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ کل علیمہ باجی کے گھر میں انہوں نے جو ہے چادر اور چار دیوالی کی پامالی کی، ان کے ایک بیٹے شاہریز کو وہاں سے اٹھایا، اغوا کیا، آج تک جو ہے اس کو پیش نہیں کیا جا رہا تھا عدالت میں، آج پیش کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے بیٹے شیر شاہ کو بھی اٹھا لیا۔ میڈم سپیکر صاحبہ، یہ تو پھر بھی بالغ ہیں، علیمہ باجی کے دو بیٹے مائنر 10 سال کی منہا کو کل اٹھایا گیا تھا، کس جرم میں کہ آپ مٹائی کیوں تقسیم کر رہی ہے؟ اس کے چھوٹے بھائی جو 4-5 سال کا ہے اس کو اٹھا لیا گیا تھا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو، پاکستانی عوام کو، ہم تو ایک نسل ہیں جو گزر جائیں گے، 4 نسلوں کو آپ جو ہے اپنا دشمن بنا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنی ذاتی انا کے لیے، اپنے بغض میں پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، پاکستانی اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، آئین اور قانون کا جنازہ نکال رہے ہیں، جمہوریت کا گلا گھونٹ رہے ہیں، اس کا حصہ یہ لوگ بنے ہوئے ہیں۔ ادھر ہم بات کرتے ہیں ان کے خلاف، ہماری آواز بنو، ہمارا ساتھ دو، اپنی سیاست پھر کریں گے، لیکن جو ذمہ دار ہے 78 سال سے اس پاکستان کی تباہی کا، اگر اس کے خلاف ہم اٹھتے ہیں، بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہماری بات روکنے کے لیے یہاں پر چیخیں نہ ماریں۔ میڈم سپیکر صاحبہ، جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، کوئی جج، کوئی جرنیل، کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ، جب آئین اور قانون میں سب برابر نہیں ہوں گے تب تک پاکستان پہ یہی حالات ہوں گے۔ اس کے لیے جدوجہد ضروری ہے، اس کے لیے لیڈر کا مخلص ہونا، ایماندار ہونا ضروری ہے، اس میں جو ہے ایک لیڈر کا صادق و امین ہونا ضروری ہے، اور وہ پاکستان میں صرف ایک ہی ہے اب، عمران خان۔ انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بحالی، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی بحالی، پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی، یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالی ہمارے مرتے دم تک، انشاءاللہ بدن میں آخری سانس ہونے تک یہ جاری رہے گی۔ لیکن یہاں پر جو ہمارے ایک ممبر نے ہمارے خلاف بات کی، تو اپنی تقریر ایک شعر پر اختتام کروں گا اور اس کو جو ہے وہ یہ ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں، اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں، کسے سن ہماری بہادری کے، اگر تمہیں بتانے لگ جائیں تو تو ہمارے پیر دبانے لگ جائیں، وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ جناب سہیل خان صاحب، آپ نے ایک بات کہی، سنے سریش کمار صاحب